أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آسان ترجمہ یا ایہا الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے کتبہ فرض کیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے اعلیٰ پر الذین جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ حکم روزہ کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل ہے اور نفس کے بندوں ہوا ہوا پرستوں کو نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس لیے تاکید اور اہتمام کے الفاظ سے بیان کیا گیا، اور یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک برابر جاری رہا ہے۔ گویا کہ تعین ایام میں اختلاف ہو اور رسول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا، روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے۔ حدیث میں روزہ کو صبر فرمایا ہے، یعنی روزہ سے نفس کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہیں روک سکو گے، اور روزہ سے نفس کی قوت و شہوت میں ضعف بھی آئے گا۔ اب تم متقی ہو جاؤ گے۔ بڑی حکمت روزہ میں یہی ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شرع کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا سہل ہو جائے اور متقی بن جاؤ۔ جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے موافق ان میں اپنی رائے سے تغیر و تبدل کیا، تو لعلکم تتقون میں ان پر تاریخ ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ اے مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو، یعنی مثل یہود اور نصارہ کے اس حکم میں خلل نہ ڈالو۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ ایام چند دن معدودات گنتی کے، فمن پس جو کان ہو منکم تم میں سے مریضا بیمار او یا علی پر سفر فعدۃ گنتی من سے ایام اخر دوسرے بعد کے دن والا، اور پر الذین جو لوگ یطیقون طاقت رکھتے ہیں فدیۃ بدلہ طعام کھانا مسکین نادار، ہمن پاس جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہو تو خیر لہو بہتر اس کے لیے، ان اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے ہو۔ چند روز ہیں گنتی کے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے، ان دنوں اور دنوں سے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے، اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یعنی چند روز گنتی کے جو زیادہ نہیں روزہ رکھو، اور اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہے جسے اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس مدت قلیل میں بھی اتنی صورت اور فرما دی گئی کہ جو بیمار ایسا ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور جتنے روزے کھائے اتنے ہی رمضان کے سوا اور دنوں میں روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں مگر ابتدا میں چونکہ روزے کی بالکل عادت نہ تھی اس لیے ایک ماہ کامل پے در پے روزے رکھنا ان کو نہایت شاق تھا، تو ان کے لیے یہ سہولت فرما دی گئی تھی کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر مثل مرض یا سفر کے پیش نہ ہو، مگر صرف عادت نہ ہونے کی سبب روزہ تم کو دشوار ہو تو اب تم کو اختیار ہے، چاہو روزہ رکھو چاہو روزہ کا بدلہ دو۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، کیونکہ جب اس نے ایک دن کھانا دوسرے کو دے دیا تو گویا اپنے نفس کو ایک روز کے کھانے سے روک لیا اور فی الجملہ روزے کی مشابہت ہو گئی۔ پھر جب وہ لوگ روزے کی عادی ہو گئے تو یہ اجازت باقی نہ رہی جس کا بیان اس سے اگلی آیت میں آتا ہے، اور بعض اکابر نے بعام مسکین سے صدقۃ الفطر بھی مراد لی ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار اس کو دے دیں، جس کی مقدار شرع میں گیہوں کا آدھا سا اور جو کا پورا سا ہے، تو اب یہ آیت منسوخ نہ ہوگی۔ اور جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے روزہ رمضان میں رکھ لے اور جس کا جی چاہے فدیہ پر قناعت کرے، خاص روزہ ہی ضرور رکھے، یہ حکم نہیں، وہ یا جاہل ہیں یا بے دین، یعنی اگر ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین
کو دے دے یا کئی مسکینوں کا پیٹ بھر دے تو سبحان اللہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر تم کو روزے کی فضیلت اور حکمت اور منافع معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا فدیہ مذکورہ کے دینے سے بہتر ہے، اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان من شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ آسان ترجمہ: شہر مہینہ رمضان الذی جس انزل نازل کیا گیا فی اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے بینات اور روشن دلیلیں من سے الہدا ہدایت والفرقان اور فرقان ہمن پس جو شاہدہ پائے منکم تم سے الشہر مہینہ فلیصم ہو چاہیے کہ روزہ رکھے ومن اور جو کان ہو مریض بیمار او یا علی پر سفر فعدۃ تو گنتی پوری کرے من سے ایام اخر بعد کے دن یرید چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے الیسر آسانی والا یرید اور نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے العسر تنگی ولتکملوا اور تاکہ تم پوری کرو العدۃ گنتی ولتکبروا اور اگر تم بڑائی کرو اللہ علی پر ما ھداکم جو تمہیں ہدایت دی ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے، اور دنوں سے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ حدیث میں آیا ہے کہ مصحف ابراہیمی اور تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے، اور قرآن شریف بھی رمضان کی 24ویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل شدہ آپ کو مقرر سنا جاتے تھے۔ ان سب حالات سے مہینہ رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت خصوصیت خوب ظاہر ہو گئی، اس لیے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی، پس قرآن کی خدمت اسی مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے کہ اسی واسطے مقرر اور معین ہوا ہے۔ یعنی جب اس ماہ مبارک کے فضائل مخصوصہ عظیمہ تم کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کو یہ مہینہ ملے اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور بغیر سہولت ابتدا میں جو فدیے کی اجازت برائے چندے دی گئی تھی وہ موقوف ہو گئی۔ اس حکم عام سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کو بھی افطار و قضاء کی اجازت باقی نہیں، اور جیسے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کر دی گئی ایسے ہی مسافر اور مریض کو بھی ممانعت ہو گئی ہو، اس لیے مریض اور مسافر کی نسبت پھر صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں افطار کرنے اور دنوں میں اس کے قضاء کر دینے کی اجازت اسی طرح باقی ہے جیسے تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزے کا حکم فرمایا بوجہ عذر، پھر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی، اور دیگر اوقات میں ان دونوں کے شمار کے برابر روزوں کا قضا کرنا تم پر پھر واجب فرمایا۔ ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی ضرورت نہیں تو اس میں اس کا لحاظ کہ تم پر سہولت رہے، دشواری نہ ہو، اور یہ بھی منظور ہے کہ تم اپنے روزوں کی شمار پوری کر لیا کرو، ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقے سراسر خیر کی ہدایت پر اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کو بزرگی سے یاد کرو، اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان نعمتوں پر تم شکر کرو اور شکر کرنے والوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ روزہ جیسی مفید عبادت ہم پر واجب فرمائی اور مشقت اور تکلیف کی حالت میں سہولت بھی فرما دی، اور فراغت کے وقت میں اس نقصان کے جبر کا طریقہ بھی بتلا دیا۔